السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ تفسیر مظہری کی ریکارڈنگ جو کچھ عرصے دراز سے رکی ہوئی تھی، پھر اس کا دوبارہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ جامعہ انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام اس تفسیر کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آئیے جو تسلسل کے ساتھ تقریباً سورہ بقرہ کی 126 آیتوں کی ویڈیو ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے، اور یہاں سے ہم بجائے ویڈیو ریکارڈنگ کے آڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں، اسکرین ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر فرما رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے ہمارے اس عمل کو، اس خدمت کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آئیے اب تفسیر کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حالت ماضیہ کی حکایت ہے یہاں پر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، گرچہ کہ فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے، لیکن زمان ماضی میں جو عمل ہو چکا ہے اس کی حکایت بیان کرنا مقصود ہے، اس کو نقل کیا جا رہا ہے۔ اس کو عربی گرامر میں حالت ماضیہ کی حکایت کہتے ہیں۔ قواعد جمع ہے قاعدتن کی، جس کے معنی بنیاد ہے۔ یہ قعود بمعنی ثبات سے صفت غالبہ ہے، اور یہ اس قعود سے مجازاً مشتق کیا گیا ہے جو قیام کی ضد ہے، یعنی اپوزٹ، قیام کے اپوزٹ ہے۔ رفعہ سے مراد بنیاد پر تعمیر کرنا، کیونکہ دیوار کا ہر ردہ پستی سے بلندی کی طرف منتقل ہوتا ہے، یعنی ہر اینٹ ایک دوسری اینٹ کے اوپر بلند ہوتے رہتی ہے۔ کسائی فرماتے ہیں قواعد سے مراد دیواریں ہیں، اور ہر دیوار اپنے مافوق کے لیے قاعدہ ہے، اور رفع سے مراد تعمیر کرنا ہے۔ وہ اسماعیل کا عطف ابراہیم پر ہے، اور معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصلے کا سبب مفعول کا مقدم کرنا ہے۔ بانی اور معمار صرف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اسی وجہ سے پہلے ان کا علیحدہ ذکر فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اور ان کا بھی اس تعمیر میں حصہ تھا، اس لیے ان کا بعد میں عطف فرما دیا۔ امام بغوی فرماتے ہیں راویوں نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی جگہ کو زمین سے 2000 سال پہلے بنایا ہے، اور یہ سفید جھاگ کی طرح پانی پر تھی، یعنی بیت اللہ شریف کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی پیدا فرما دیا، اور یہ سفید جھاگ کی طرح پانی پر قائم تھی بیت اللہ شریف کی جگہ۔ پھر اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، یعنی خانہ کعبہ کی جگہ جو ہے پانی پر سفید جھاگ کی طرح موجود تھی پہلے سے، پھر اس کے بعد 2000 سال کے بعد زمین کو اس کے نیچے سے پھیلا دیا خانہ کعبہ کی جگہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ خوفزدہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔
اللہ تعالیٰ نے جنت کے یاقوتوں سے تیار شدہ بیت المعمور کو اتارا، جس کے 2 دروازے سبز زمرد کے تھے، ایک مشرقی دروازہ اور ایک مغربی دروازہ تھا۔ اسے بیت اللہ شریف کی جگہ رکھ دیا اور فرمایا، اے آدم، میں نے تیرے لیے ایک گھر اتارا ہے جس کا تو طواف کیا کر، جیسے عرش کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، اور تو اس کے پاس نماز پڑھ جیسے میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ حجر اسود کو اتارا، یہ بالکل سفید تھا۔ زمانے جاہلیت کی حید والی عورتوں کے چھونے کی وجہ سے یہ حجر اسود سیاہ ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند کی زمین سے پیدل مکے کی طرف روانہ ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا اور آپ نے ہندوستان سے مکۃ المکرمہ کی طرف پیدل حج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یعنی آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتے کو متعین فرما دیا جو آپ کے بیت اللہ شریف کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا اور تمام مناسک ادا کیے۔ جب فارغ ہوئے تو فرشتوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا، اے آدم علیہ السلام، آپ کا حج قبول ہوا ہے۔ ہم نے تجھ سے پہلے اس گھر کا حج کیا، یعنی فرشتے آدم علیہ السلام سے گویا ہوئے کہ اے آدم علیہ السلام، ہم آپ سے پہلے اس گھر کا حج کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرمایا آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ تک پیدل چل کر 40 حج کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے ہندوستان سے مکۃ المکرمہ تک پیدل چل کر 40 حج فرمائے ہیں۔ یہ طوفان کے دنوں تک اسی طرح باقی رہا، یعنی جو بیت المعمور جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اور آپ کے طواف وغیرہ کے لیے بیت المعمور کو خانہ کعبہ کی جگہ پر اتارا تھا، تو یہ طوفان نوح تک اسی طریقے سے یہ باقی رہا، یعنی بیت المعمور خانہ کعبہ کی جگہ پر باقی رہا۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے زیارت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جنہیں پھر دوبارہ یہ موقع میسر نہیں آتا، یعنی جو ایک مرتبہ اس بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، زیارت کر لیتا ہے، پھر دوبارہ اس کو قیامت تک طواف کا موقع نہیں ملتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ حجر اسود کو جبل ابو قبیس پر چھپا لے، یعنی جو طوفان آیا اس وقت جو حجر اسود تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ جبل ابو قبیس پر آپ نے اس پتھر کو حجر اسود کو چھپا دیا تاکہ غرق ہونے سے بچ جائے۔ بس خانہ کعبہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں، جس میں میرا ذکر کیا جائے، یعنی میری یاد کیا جائے، میرا ذکر کیا جائے، میرے گھر کا طواف کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کس جگہ بناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ اور مقام کا تعین کرنے کے لیے سکینہ بھیجا، جو ایک تیز ہوا تھی جس کے سانپ کی طرح 2 سر تھے۔ اب یہ مختلف روایتیں ہیں، الغرض ایک روایت یہاں پر جو ذکر کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کہاں بناؤں، کہاں تیرا گھر تعمیر کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے تعین کے لیے، اس جگہ کے بتانے کے لیے ایک سکینہ بھیجی۔ سکینہ یعنی جو ایک تیز ہوا تھی جس کے سانپ کی طرح 2 سر تھے، دونوں طرف اس کا چہرہ تھا، سر تھے، وہ سکینہ چلتا رہا۔ حکم ہوا جہاں یہ سکینہ ٹھہرے وہاں بیت اللہ تعمیر کرنا، یعنی یہ سکینہ جہاں پر جا کر رک جائے وہاں پر بیت اللہ شریف تعمیر کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ دونوں مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ پھر وہ چمڑے کی ڈھال کی طرح لپٹ گئی، یعنی اس مقام سے وہ سکینہ تھا، وہ مقام، وہ جگہ جا کر لپٹ گیا۔ یہ حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی مقدار ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا، وہ چلتا رہا۔ ایک تو سکینہ بھیجنے کا قول ہے، دوسرا بادل بھیجنے کا قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا جو کعبے کے برابر تھا، وہ چلتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ یعنی بات وہی اوپر کی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں تعمیر کروں، تو ایک روایت میں ہے کہ سکینہ بھیجا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا۔ اب وہ بادل جہاں جیسا جیسا چلتا رہا اس کے سائے میں ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وہ بادل کا ٹکڑا
بیت اللہ شریف کی جگہ پر آ کر رک گیا۔ پھر اس ٹکڑے سے آواز آئی، اے ابراہیم اس کے سائے کی جگہ بیت اللہ بناؤ، یعنی بادل کا جہاں پر سایہ گر رہا ہے اس جگہ پر بیت اللہ بناؤ، اور اس سے کم یا زیادہ نہ ہو، یعنی جتنا بادل کا سایہ ہے اتنا ہی بیت اللہ تعمیر کرو، نہ اس سے کچھ اضافہ کرو نہ اس سے کچھ کم کرو۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کی جگہ کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی قول کی طرف یہ ارشاد اشارہ کرتا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے اس گھر کی تعمیر کرنے کی جگہ، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو قول تو یہ سن لیے ہم کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ کے ذریعے اس مقام کی نشاندہی فرمائی جہاں پر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اللہ نے، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو بھیجا اور بادل جہاں پر ایک مقام پر رک گیا جہاں پر اب خانہ کعبہ ہے، وہاں پر رک کر کہنے لگا کہ اس کے سائے کے برابر خانہ کعبہ تعمیر کرو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام کی نشاندہی فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہی قول ہے کہ بیت اللہ شریف 5 پہاڑوں سے بنایا گیا، طور سینا، طور زیتہ اور لبنان یہ شام کا پہاڑ ہے، جودی یہ جزیرے کا پہاڑ ہے، اور بیت اللہ کی بنیادیں حرا کے پہاڑ سے بنائی گئی ہیں۔ یہ پہاڑ مکے میں ہیں۔ جب حجر اسود تک جگہ کی تعمیر پہنچ گئی، یعنی جب تک خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوتے ہوتے حجر اسود رکھنے کا مقام تک وہ تعمیر پہنچ گئی، دیواریں اس مقام تک اٹھ گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ ایک خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے علامت اور نشانی ہو۔ آپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی خوبصورت پتھر لاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تلاش کے لیے نکلے تو جبل ابو قبیس نے آواز دی، اے ابراہیم میرے پاس تیری امانت ہے وہ لے جاؤ۔ جبل ابو قبیس آواز دینے لگا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تمہاری میرے پاس امانت ہے وہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود اٹھایا اور اسی جگہ نصب کر دیا، معالم التنزیل، یعنی وہاں پر کیا ہے جوڑ دیا، لگا دیا، رکھ دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک گھر بیت المعمور بنایا جسے ضراح کہا جاتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے اس کی مقدار اور اس کی مثل زمین میں کعبہ بناؤ۔ یعنی ایک قول یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم، مختلف اقوال ہم پیچھے سے سماعت فرماتے آ رہے ہیں کہ اس کی خانہ کعبہ کی تعمیر اب پہلی مرتبہ کب ہوئی، تو یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر تعمیر کی، اور اس سے ماقبل جو ہے بیت المعمور کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے اب جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پر بھیج دیا تھا۔ اس کا طواف آپ کرتے رہے، جب طوفان نوح آیا تو وہ اٹھا لیا گیا اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا اسی مقام پر جہاں پر بیت المعمور رکھا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہو گیا، اور دوسرا قول یہ فرما رہے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک گھر بیت المعمور بنایا ہے جسے ضراح کہا جاتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے اس کی مقدار اور اس کے مثل زمین میں کعبہ بناؤ۔ یعنی سب سے پہلے ملائکہ نے اس مقام پر اب جہاں پر خانہ کعبہ ہے بیت اللہ بنایا، خانہ کعبہ بناؤ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، پھر طوفان نوح کے زمانے میں یہ ختم ہو گیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا پہلی دفعہ، طوفان نوح کے وقت یہ ختم ہو گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ایک قول یہ بھی کہا گیا کہ ابھی ملائکہ نے بنایا سب سے پہلے، پھر ایک قول کے مطابق سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ایک قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کیا خانہ کعبہ کو۔ تو 3 اقوال ہوئے اس طریقے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمایا حتیٰ کہ آپ نے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ یہاں تک اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔
اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہماری گزارشات کو سننے والا اور ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 128 کی تفسیر ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایسی جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کرنے کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظاہراً اور باطناً اپنے تمام امور کا پیروکار بنا دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم شریف۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی نافرمانی صادر نہیں ہوتی، پس وہ خود اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرے مسلمان بھی اس کی اذیت سے یا اس کی بری صحبت سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہی اسلام کامل ہے، یہی اسلام کامل ہے جس کو اسلام حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ اطمینان نفس کے بعد متصور ہوتا ہے، یعنی سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر گرامر کے اعتبار سے تفسیر کر رہے ہیں۔ من تبعید یا ہے، باپ ہونے کی شفقت کے سبب اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی، اور دعا میں بعض اولاد کو خاص فرمایا، کیونکہ پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ بعض لوگ آپ کی اولاد میں کافر ہوں گے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ من بیانیہ ہے، اور عطف معطوف کے درمیان اس کے ساتھ فاصلہ کیا گیا ہو، جیسے ارشاد خداوندی ہے، خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین کو بھی انہی کے مثل۔ تو یہاں پر جو من ہے یہ بیانیہ ہے، تو اس لیے اوپر ومن ذریتنا کا من بھی بیانیہ ہو سکتا ہے، یہ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کی تحقیق فرما رہے ہیں، اس کی اصل ارئنا بروزن اکفینا ہے۔ ابن کثیر اور ابو شعیب نے ارنا اور ارنی تخفیف کے ساتھ، تخفیف کے لیے ہر مقام پر را کو ساکن کر کے اور حمزے کو کسرہ یعنی زیر سمیت حذف کر کے پڑھا ہے۔ ابو عمر نے اختلاس کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقی قرآن حمزے کی بعد حرکت یا کل حرکت را کی طرف نقل کرنے کے بعد حمزے کو حذف کر کے را مکسور کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی را کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ مناسکنا سے مراد ہمارے دین کے شرائع اور ہمارے حج کی نشانیاں ہیں۔ نسک اصل میں غایت عبادت کو کہتے ہیں، لیکن حج میں عمومی غایت عبادت انتہائی عجز، انتہائی انکساری عاجزی، لیکن حج میں عمومی کلفت و مشقت یعنی تکلیف، حج میں عمومی طور پر کلفت و مشقت کی وجہ سے حج کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی مناسک کا یہ لفظ جو ہے عام طور پر مناسک جو ہے حج کے اعمال، حج کے افعال کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، گرچہ کہ مناسک کے اصل معنی غایت عبادت یعنی انتہائی عبادت، انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ یہ معنی دیتا ہے، لیکن اس میں جو ہے کلفت اور مشقت کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے عام طور پر جو ہے مناسک جو ہے حج کے افعال کے لیے استعمال ہونے لگا۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ 9 ذی الحجہ کے دن مناسک کی طرف ان دونوں کی رہنمائی کرے۔ جب دونوں عرفات پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے ابراہیم پہنچ گئے ہو؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس لیے اس جگہ اور مکان کو
عرفہ کہا گیا ہے۔ معالم التنزیل، نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے، لیکن یہاں دونوں پیغمبروں نے یہ دعا اپنے نفس کو روندنے کے لیے اور اپنی اولاد کی رہنمائی کے لیے فرمائی، اگرچہ خود گناہ سے پاک تھے۔ جیسے کہ اس آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، تو ہماری توبہ قبول فرما، تو ہماری توبہ قبول فرما۔ توبہ کب کی جائے گی؟ اگر کچھ لغزش، کچھ خطا، کچھ گناہ ہو جائے تو توبہ کی جائے گی، لیکن یہاں پر پیغمبر جو ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری تو توبہ قبول فرما، تو فرما رہے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ہر پیغمبر گناہ سے پاک ہے۔ اب یہاں پر ان سے جو توبہ اور استغفار انبیاء اکرام علیہ السلام سے منقول ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں دن میں 70 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں دن میں 100 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کے معنی ہے بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ تو کیا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ الف نعوذ باللہ، کیا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 70 یا 100 دفعہ استغفار کیا ہے؟ تو یہاں پر تعلیم امت کے لیے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا عمل ہے، اور اپنے نفس کو روندنے کے لیے، عاجزی و انکساری کے لیے استغفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو ان کا استغفار کرنا ان کے گناہوں پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ تعلیم امت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیت کی تفسیر کو ہم شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک و صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ آئیے اب تفسیر کی طرف متوجہ ہوں۔ منہم سے مراد من انفسہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب کہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گوندے ہوئے تھے، یعنی اپنے مٹی اور پانی کے درمیان ابھی ان کا پتلا تیار ہو رہا تھا، اس وقت میں نبی تھا۔ میں تمہیں اپنے معاملے کی خبر دیتا ہوں، میں دعائے ابراہیم، بشارت عیسیٰ اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ ان سے ایک نور خارج ہوا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ معالم التنزیل، اس حدیث کو بغوی نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے، اور امام احمد نے حضرت ابو امامہ سے سأخبرکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں سے آخر تک روایت کی ہے۔ اب یہاں سے آگے کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ جو ان پر توحید و نبوت کے دلائل تلاوت کریں، یعنی یتلو علیہم آیاتک کی تفسیر فرما رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یتلو علیہم آیاتک اس کی تفسیر فرما رہے ہیں جو ان پر توحید و نبوت کے دلائل تلاوت کریں اور قرآن کی انہیں تعلیم دے اور ایسے احکام و معارف سکھائیں جو ان کے نفوذ کی تکمیل کریں۔ بعض علماء فرماتے ہیں حکمت سے مراد سنت ہے، بعض نے فرمایا قضاء یعنی فیصلہ ہے، بعض نے فرمایا فقہ ہے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شان یہ ہو کہ وہ انہیں شرک اور گناہوں کی آلائش سے پاک کرے، یعنی شرک اور گناہوں کی گندگی سے انہیں پاک کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ جو فرمایا یعنی شرک اور کفر اور گناہوں کی گندگی سے انہیں پاک کرے۔ بعض فرماتے ہیں یُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کرے،
یعنی مالوں کی زکوٰۃ وصول کر کے ان کے گناہوں کو پاک کرے، ان کے مال کو پاک کرے، ان کے گناہوں کو پاک کرے۔ جیسے کہ 11ویں پارے میں بھی اس طریقے سے آیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے حبیب آپ ان کے مال لیجئے، یعنی صدقۃ بطور صدقہ کے، زکوٰۃ کے، تطہرہم جو ایسا صدقہ جو انہیں پاک کر دے، ان کو گناہوں سے پاک کر دے، ان کے مال کو پاک کر دے۔ اس لحاظ سے یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ یزکیہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کریں۔ ابن کیسان کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے روز آپ ان کی عدالت کے ساتھ گواہی دیں گے۔ یزکیہم کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کی گواہی دیں گے۔ جو صاحب ایمان ہوگا ایمان کی گواہی دیں گے، جو کافر ہوگا کفر کی گواہی دیں گے، جو جیسا ہوگا اس کے حق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ویسی گواہی دیں گے بروز قیامت۔ پھر اس کے بعد انک انت العزیز الحکیم کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں عزیز وہ ہوتا ہے جس کی مثل نہ ہو، جس کی مانند نہ ہو، جس کے جیسا کوئی نہ ہو۔ الکلبی کہتے ہیں کہ اس کا معنی منتقم یعنی انتقام لینا ہے۔ عزیز کے معنی منتقم یعنی انتقام لینے والا۔ بعض فرماتے ہیں کہ جو ایسا محفوظ ہو جس تک نہ ہاتھ پہنچے نہ کوئی اور چیز، یعنی عزیز کے معنی ایسا ہے کہ ایسا محفوظ ہو کہ جس تک کسی کے نہ ہاتھ پہنچے نہ کوئی اور چیز، جس تک کسی کی دسترس نہ ہو، جس کی جہاں تک کسی کے پہنچ نہ ہو۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ایسا غالب جس پر کوئی غالب نہ ہو، یعنی ایسا غالب جس پر کوئی غالب نہ ہو، وہ کسی بھی حال میں مغلوب نہ ہوتا ہو، ساری کائنات جس کے سامنے مغلوب ہو وہ ساری کائنات پر غالب اور بھاری ہو۔ حکیم کے معنی ہے حکمت بالغہ کا مالک ہو۔ حکیم کے معنی ہے حکمت بالغہ، یعنی حکمت جس میں دانائی، ہر کام میں جو ہو کچھ نہ کچھ حکمت پنہا ہو، کچھ نہ کچھ حکمت چھپی ہوئی ہو، کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے بھلائی ہو، خیر ہو، اچھائی ہو، اس کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ریزن پایا جاتا ہو۔ ہر کام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آنکھ دیا ہے، آنکھ کی حفاظت کے لیے آنکھ کے اوپر پلکیں رکھ دیا ہے۔ یہ پلکیں کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ اگر کوئی کچرا وغیرہ کوئی بھی چیز آ رہی ہے فوراً آپ کے پلک بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ اگر آنکھ خالی کھلی چھوڑ دیتا اور یہ پلکیں نہ رکھتا تو ہماری آنکھوں میں کچرا، کوڑا، کرکٹ، ہر چیز گر کے ہماری آنکھیں ضائع ہو جاتی تھیں۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہماری آنکھ کی سیفٹی اور حفاظت کے لیے پلکوں کو اوپر رکھ دیا۔ تو اسی طریقے سے کان دیا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، کانوں کے سوراخ ہے، اس میں چونٹی، کیڑے مکوڑے کوئی بھی چیز اندر جا سکتی ہے، کیونکہ حشرات الارض جو ہے یہ بلوں میں، غاروں میں، زمین کے اندر رہنے کی عادت ہے، تو جہاں پر بھی سوراخ روزن دکھتا ہے یہ گھس جاتے ہیں۔ تو انسان کے جسم میں اگر یہ روزن کیونکہ کھلا ہوا ہے، ناک کا، کان کا روزن اس میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک لکوڈ رکھ دیا ہے، کڑوا پانی رکھ دیا ہے، جس کے باعث کوئی کیڑا مکوڑا اندر نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں کچھ نہ کچھ ریزن ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو حکیم فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک یہاں سے آگے کی جو آیت ہے اس کی تفسیر وغیرہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 129 تک ہم تفسیر سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔